ٹچ بیڈ ٹچ کا مطلب بہت آسان ہے سکھانا. بچے کو آپ سکھائیں کہ کوئی آپ کو ٹچ نہ کرے, کوئی ٹچ ہی نہ کرے آپ کو, آپ کسی کو ٹچ کرنے دیں کہ آپ کے ماں باپ کے سوا کوئی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے. اور بچے کو اتنا بتا دے کہ بدن کے کس حصے کے اوپر تو کسی کو الاؤڈ نہیں ہے ٹچ کرنا. یہ چیز آپ بیسک چیزیں سکھاتے ہیں. اب یہ سکھانا کہ آپ کے لڑکے اور لڑکی کا فرق کیا ہے اس کو بتانا, تصویروں سے بتانا, ان چیزوں کو بتانا, ریلیشن شپ کیسے ہوتا ہے, لو کیا ہوتا ہے, کس کیا ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں سکھانا, یہ تو آپ اس کے اندر شہوت کو ابھار رہے ہو نا. اس سے شہوت تو کم نہیں ہو رہی ہے, شہوت تو یہاں بڑھ رہی ہے اس کی. آپ ایک ہونا کہ آپ ایک چیز کو روکنے کے لیے اس چیز کو ٹریگر کر رہے ہو وقت سے پہلے. یہ خطرناک ہے سب سے زیادہ. آپ بہانہ یہ بتا رہے ہو کہ ہم ان کو تجاوز سے روکنا چاہ رہے ہیں. تجاوز سے روکنے کا طریقہ اور ہے نا کہ یہ طریقہ ہے جو آپ نے اپنایا ہے کہ اس کو ساری تعلیمات کھل کر کے بتا دو. اب دین کا نظریہ کیا ہے وہ ایک اور دیکھیں تو چیز نفسی نظر آتی ہے ہمیں وہاں پہ. تو یہ کس عمر میں سیکس ایجوکیشن دینی چاہیے, مثلا کس نوجوانوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی ضرورت تو ہے؟ میں اس کا سمپل جواب دوں کہ جنسی تعلقات کا مقصد کیا ہے, دین نے کیوں رکھا. اب دین کی بات کریں آگے. بچوں کی پیدائش, بچوں کی پیدائش تولید نسل جو ہے وہ ہدف ہے شہوانی ریلیشن شپ کے. اور شہوت میں اگر لذت نہ ہو تو کوئی بھی اس کی طرف نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نسل بھی جو ہے وہ رک جائے گی, وہ آگے نہیں بڑھے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے شہوت پہ. جس طرح سے کھانے کی انواع بنائی ہے اللہ نے, اللہ چاہتا تو صرف گندم بنا دیتا کہ یہی کھاؤ دن اور رات, لیکن اس میں لذت نہیں ملتی انسان کو. اس لیے مختلف انواع کی سبزیاں, بکریاں, جانور, حیوان حلال جو ہے وہ سب خلق کیے, مسالے اللہ نے خلق کیے تاکہ آپ کو لذت ملے ان چیزوں سے. لذت کی وجہ سے آپ آئیں گے, ایک چیز کھائیں گے تو آپ کو آپ کی جو ہے وہ تقویت ہوگی. اسی طرح سے شہوت میں لذت رکھی تاکہ انسان اس لذت کے لیے شہوت کی طرف آئے تو آ کر کے اس کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھے, انسانی نسل کی جو ہے وہ تولید ہو یہاں پر. تو ہدف تو شہوت کا یہاں پر یہ ہے. اب سوال آپ کا یہ کہ کس ایج میں اس کو سکھایا جائے. اب دنیا میں 8 بلین افراد ہیں آج دنیا کے اندر, اور ہزاروں سال سے انسانی نسل آگے بڑھتی آ رہی ہے. تو کیا یہ ہر ایک کو یہ تعلیم دی گئی تھی جس کے بعد یہ نسل آگے بڑھی ہے, یا خود بخود ہو گیا؟ خود بخود کوئی تعلیم تو نہیں دیتا نا اس کے لیے. اس کے اندر کا ایک غریزہ ہے جو اٹھتا ہے. اب چھوٹے بچے کو مثال آپ کھانا کھانے کی تعلیم دیتے, کھانا منہ میں ڈالنا ہے کہ ناک میں ڈالنا ہے, نہیں دیتے, وہ خود ہی سیکھ جاتا ہے. ایک چیز نیچرل ہے, نیچرل چیزوں کی تعلیمات نہیں دی جاتی ہے.